بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کے بارے میں تفصیلاً بتاؤں گا۔ ناظرین، بحر مردار جو آج بھی نشان عبرت ہے۔ بحر مردار ایک طلسماتی نام ہے جس کا ذکر اکثر جگہوں پر بے شمار حوالوں اور قصوں کے ساتھ موجود ہے۔ بحر مردار اردن اور اسرائیل کے درمیان میں واقع ہے۔ اس کے مشرق میں اردن اور مغرب میں اسرائیلی شہر الخلیل ہے، جہاں کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پوشیدہ ہے۔ اردن خود تو سطح سمندر سے 300 میٹر بلند ہے، لیکن بحر مردار سطح سمندر سے 420 میٹر نیچے گہرائی میں واقع ہے۔ ناظرین، بحر مردار کو ایک سمندری جھیل کہا جا سکتا ہے۔ اس کا اور کسی سمندر سے کوئی رابطہ نہیں۔ یہ اتنی گہرائی میں واقع ہے کہ اس کا اپنا پانی باہر نہیں نکل سکتا۔ یعنی یہ 67 کلومیٹر لمبا اور زیادہ سے زیادہ 18 کلومیٹر چوڑا ایسا کنواں ہے جس کی اپنی گہرائی بھی 377 میٹر تک ہے۔ بحر مردار اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی جاندار چیز نہ موجود ہے اور نہ زندہ رہ سکتی ہے، کیونکہ اس کا پانی عام سمندر سے 23 سے 25% تک زیادہ نمکین ہے۔ 3500 سال سے منجمد رہنے والے اس پانی میں کیلشیم، سوڈیم، میگنیشیم کلورائڈ اور اس کے علاوہ بہت سے نمکیات شامل ہو چکے ہیں، جن میں کئی بیماریوں کی شفا موجود ہے۔ یہ نمکیات اتنے زیادہ ہیں جنہوں نے اس پانی کو اس حد تک گاڑھا کر دیا ہے کہ نہ کوئی اس میں ڈوب سکتا ہے، نہ اس کے اندر گہرائی میں غوطہ لگا سکتا ہے۔ اس پر بس انسان الٹا ہو کر تیر یا لیٹ سکتا ہے۔ ناظرین، بحر مردار پر کوئی کشتی بھی آ جائے تو الٹ جاتی ہے۔ دنیا بھر سے سیاح بحر مردار کو دیکھنے جاتے ہیں۔ البتہ یہودی اور عیسائی اس کے تاریخی پس منظر کے باعث اس میں نہانے سے گریز کرتے ہیں، لیکن مسلمان کچھ بیماریوں سے شفا کے لیے ان میں نہاتے ہیں اور جلدی خوبصورتی کے لیے بھی اس کی دلدلی مٹی کو اپنے جسم پر ملتے ہیں۔ اس مٹی کے استعمال کرنے پر اب ٹیکس عائد ہے۔ اس کی کریمیں بھی بنتی ہیں۔ اس میں نہانے کو غسل کلوپترا بھی کہا جاتا ہے۔ بحر مردار کا ساحل 135 کلومیٹر طویل ہے۔ یہ علاقہ یہودی، عیسائی اور مسلم تینوں تہذیبوں کا مرکز ہے۔ اس کا حوالہ توریت کے سفر تکوین میں ہے، جبکہ بائبل میں بھی اس کی روایات کے علاوہ قرآن پاک کی 9 سورتوں میں اس کا ذکر تفصیل سے موجود ہے۔ ناظرین، 350 سال قبل خدا کے عذاب سے سدوم، عمورہ اور زغر نامی 5 بستیاں غرق ہو گئی تھیں، جن کی دریافت 9 سال قبل 2015 میں امریکی تحقیقاتوں نے 10 سال مسلسل جدوجہد کے بعد کی۔ انبیاء کرام کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر اوڑ میں رہتے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو بتوں کی پرستش سے منع کیا تو قوم میں سے صرف ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ان پر ایمان لائے۔ لوگوں کے بت پرستی نہ چھوڑنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان کے ہمراہ اوڑ سے ہجرت کی تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ہمراہ تھے۔ یہ بے سر و سامان قافلہ پیدل مسافتیں طے کرنے کے بعد ترکی کے شہر شانلی عرفہ میں ٹھہرا، جہاں نمرود کی بادشاہی تھی۔ نمرود نے بتوں کے مقابلے میں اللہ کی عبادت کرنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی ناکام کوشش کی۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اہل قافلہ کے ہمراہ وہاں سے روانہ ہو کر سدوم کے مقام پر آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کے ہمراہ سدوم میں سکونت اختیار کر لی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے فلسطین کی طرف چلے گئے، جہاں بعد میں بیت المقدس بنا،
جسے یہودی حضرت سلمان علیہ السلام کا یروشلم کہتے ہیں۔ سدوم کے باسی ہم جنس پرستی اور ڈاکے مارنے میں مبتلا تھے، جنہیں ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام تبلیغ کرتے رہتے کہ ان برائیوں سے باز آ جائیں، لیکن انہوں نے اپنی روش نہ چھوڑی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ہمراہ فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بڑھاپے میں حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ان کی نسل سے پیدا ہونے کی بشارت دی، اور بتایا کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو غرق کرنے آئے ہیں۔ وہ قوم برائیوں میں مبتلا ہے اور انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام سے انسیت اور پیار کی بدولت اکثر وادی سدوم میں جاتے رہتے تھے۔ تب بحر مردار نہیں تھا، فلسطین اور سدوم کا درمیانی فاصلہ کم تھا۔ انہیں فرشتوں کی بات پر تشویش ہوئی تو فرشتوں نے بتایا کہ لوط علیہ السلام خدا کے اس عذاب سے محفوظ رہیں گے، لیکن ان کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ قرآن پاک کی 2 صورتوں میں خدا نے بستی کو بارش اور پتھروں سے غرق کرنے کے متعلق بتایا ہے۔ وہ اتنی شدید بارش تھی کہ بستی الٹائے جانے سے زمین کا پانی اوپر آنے اور عذاب کی بارش سے بحر مردار وجود میں آیا۔ جدید سائنس 9 سال قبل ان 5 بستیوں سمیت سدوم کے غرق شدہ شہر کو دریافت کر چکی ہے کہ وہ بحر مردار کے اندر ہے۔ شاید اللہ کے عذاب کی شدت سے بحر مردار آج بھی سطح سمندر سے 420 میٹر نیچے ہے، جسے اللہ کی قدرت سے آنے والی صدیوں میں سائنس مزید دریافت کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ میرے معزز ناظرین، میں اپنے گناہگار جسم کے ساتھ اس بحر مردار کے اندر داخل ہوا ہوں اور میں نے آزمایا ہے۔ انسان کا جسم پانی کے اوپر ایک ٹیوب کی طرح تیرتا ہے۔ ناظرین، میں نے بڑی کوشش کی پانی کے نیچے جانے کی، لیکن میں نہیں جا سکا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان معجزات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔